بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج کی اس مبارک اور خوبصورت مجلس میں جو اللہ کے کلام کی تکمیل کی نسبت سے ہے اور تراویح میں مکمل قرآن کریم سنا گیا، اس نسبت کے ساتھ ہم سب یہاں پر آج جمع ہوئے۔ کچھ احباب آپ میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسی جگہ پر تراویح میں ابتدا سے لے کر آج تک شرکت کی ہے۔ کچھ شاید ایسے بھی ہوں گے کہ جو صرف آج آئے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، لیکن سب کی حاضری آج اللہ کے یہاں بڑی مقبول حاضری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی اور غرض سے ہماری شرکت نہیں ہے، صرف اللہ کے کلام اور قرآن کی نسبت سے ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور نسبت کی وجہ سے کسی بھی چیز کی قیمت یا تو بڑھ جاتی ہے یا کسی بھی چیز کی قیمت گر جاتی ہے۔ اس لیے وہ کاغذ جس پر اللہ کے کلام کو لکھا جائے اور ایک وہ کاغذ ہے کہ جس سے انسان اپنے ہاتھ پہنچتا ہے، کاغذ ہونے میں دونوں برابر ہیں، لیکن فرق اتنا بڑا ہے کہ جو ہاتھ پہنچنے والا کاغذ ہوتا ہے اس کو انسان زیادہ دیر اپنے ہاتھ میں پکڑتا بھی نہیں، اور ہر جگہ اس کو پھینکتا بھی نہیں، بلکہ اس کو پھینکنے کے لیے ایک خاص ڈبہ ہوتا ہے، کہتے ہیں بھئی اس کو کچرا دان میں ڈسٹ بن میں پھینکتے۔ لیکن اسی کاغذ کو اگر اللہ کے کلام کے لیے استعمال ہوا اور اس پر قرآن پاک لکھا گیا، بسم اللہ لکھی گئی، سورۃ الفاتحہ لکھی گئی، تو پہلے وہ بھی عام کاغذ تھا، لیکن اب اتنا قیمتی ہو گیا کہ ہر ایک اس کو بوسہ دینا عبادت سمجھتا ہے، ہر ایک اس کو اپنی آنکھوں سے لگانا سعادت سمجھتا ہے، اس کو سینے کے ساتھ چپکا کر رکھنا اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہے، اس کی تلاوت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کو اپنے لیے باعث شفا سمجھتا ہے، اور دنیا سے جانے والوں کے پیچھے پڑھ کر یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا یہ پڑھا ہوا کلام ان تک پہنچ رہا ہے اور اس کی برکت سے اللہ نے ان کے ساتھ قبر میں حشر میں آسانی کا معاملہ فرما دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن پاک معمولی نعمت نہیں ہے، یہ نصیب والوں کے اور قسمت والوں کے حصے میں آتی ہے۔ ابھی آج کی تراویح میں ہماری سورہ یونس تھی 11ویں پارے کی، تو تراویح کے بعد پھر تھوڑا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو اس سورہ یونس کے اندر ایک
نقطہ علماء نے لکھا ہے جو میں نے وہاں مسجد میں بھی عرض کیا کہ اس صورت میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے اس الزام کو ذکر کیا جو انہوں نے قرآن پاک کے اوپر کیا تھا. اعتراض یہ کیا کہ جس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آسمان سے اترا ہے اور اللہ نے اتارا ہے، یہ جھوٹ ہے، بلکہ یہ خود نبوت کے دعویٰ کرنے والے اس شخص نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، ان کا اپنا بنایا ہوا ہے. یہ ان کا ایک اعتراض تھا. گویا کہ قرآن کے وحی ہونے کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ آسمان سے نہیں اترا، اللہ نے نہیں اتارا، بلکہ یہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے. یہ اعتراض کرنے والے کون تھے دوستو؟ مشرکین مکہ. اور اب ان کے اعتراض کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی نے خود سورہ یونس میں دیا. اور جواب کیسے دیا؟ جواب الزامی دیا دوستو. کون سا جواب دیا؟ الزامی. ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب، علمی جواب، ایک ہوتا ہے الزامی جواب. الزامی جواب کا مطلب یہ جیسے آپ کسی کو کہے کہ بھائی میں یہ نیچے سے لے کر اوپر جو آپ کی چھت تک آیا ہوں تو میں 20 سیکنڈ میں آ گیا. 20 سیکنڈ میں. تو آپ کا دوست آپ سے کہے کہ بھئی یہ کون سا مشکل کام ہے، میں تو 10 سیکنڈ میں آتا ہوں. تو اس نے آپ کی بات کو قبول کیا یا گرا دیا؟ گرا دیا نا. اب آپ کو لگے کہ یار یہ تو ہو نہیں سکتا، تو آپ اس سے کہیں کہ بھئی سیڑھیاں بھی یہ ہے، گھر بھی یہ ہے، چلتے ہیں دیکھتے ہیں 10 سیکنڈ میں آپ مجھے ذرا دکھا دیجئے. بات سمجھ گئے؟ ابھی آنکھوں کے سامنے بات واضح ہو جائے، دا گز دا میدان ہو جائے، یہی ہے. آپ 10 سیکنڈ میں اتر کے دکھا دیجئے، بات صاف ہو جائے گی، آپ سچے ہو جائیں گے. یہ الزامی جواب. مشرکین نے کہا کہ قرآن آسمانی کتاب نہیں، انسانی کتاب ہے، انسان کی بنائی ہوئی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اگر انسان نے بنائی ہے تو انسان تو تم بھی ہو. یہ عربی میں ہے، تم بھی عرب ہو، بڑی فصیح عربی بولتے ہو، بڑے شاعر ہو، بہت کچھ کر لیتے ہو. اگر انسان کی بنی ہوئی ہے تو چلو تم بھی بنا کے دکھا دو. تو 4 چیلنج اللہ نے ان کو دیے. پہلے فرمایا کہ پورا قرآن جیسے یہ ہے تم بھی پورا بنا کے لے آؤ. یہ نہیں کر سکتے 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. یہ بھی نہیں کر سکتے 1 صورت لے آؤ. وہ بھی نہیں کر سکتے تو 1 آیت جیسی آیت بنا کر کے لے آؤ. لیکن میرے عزیزو دوستوں بزرگوں، کیا ان میں سے کوئی ایک چیلنج کو پورا کر سکے؟ وہ لوگ نہیں کر سکے نا. 1 آیت بھی نہیں بنا سکے. اور صرف مشرکین مکہ نہیں، 1447 سال گزر رہے ہیں، آج تک دنیا میں بڑے سے بڑے لوگ پیدا ہوئے. کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا چیز ایجاد کی، کسی نے کیا کارنامہ کیا. ایک بندہ ایسا پیدا نہیں ہو سکا کہ جو اللہ کے اس کلام کی ایک چھوٹی آیت جیسی آیت بھی بنانے پر قادر ہو سکا. ناکام. معلوم ہوا کہ قرآن انسانی کلام نہیں، الہامی کلام ہے، آسمانی کلام ہے. اس کو اتارنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. بات سمجھ گئے؟ اب اصل بات جو ہماری سمجھنے کی ہے. تو علماء نے لکھا کہ اتنا بڑا کلام، اتنا عالی کلام، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ کی مہربانی کا معاملہ دیکھے کہ اتنی شان والے کلام کو جو اللہ کے وجود سے نکلا ہے اور جسے سب سے پہلے اللہ نے خود تلاوت فرمایا ہے،
اور جسے لوح محفوظ پہ لکھا گیا ہے، اور جس کو فرشتہ اتار کے نیچے آیا ہے، اور عام فرشتہ نہیں، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے. اتنا بڑی شان والا کلام ہے، لیکن اس امت کے ساتھ اللہ نے مہربانی فرمائی، احسان فرمایا کہ ہر بندہ اس کو اپنی زبان سے پڑھنے پر قادر ہے، آج سننے پہ قادر ہے. توفیق دی اللہ پاک نے کہ آپ نے 9 راتوں کے اندر پورا اللہ کا وہ کلام جو اللہ نے پہلے تلاوت کیا تھا، آپ نے اپنے حافظ صاحب سے پورا سن لیا. یہ چھوٹی نعمت ہے دوست، بہت بڑی نعمت ہے. خوش نصیب ہے وہ زبان جو اللہ کے کلام کی تلاوت میں استعمال ہو جائے، اور خوش نصیب ہے وہ کان جو اللہ کے اس کلام کی تلاوت کو سن لے. خوش نصیب ہے وہ پیر اور وہ ٹانگیں جو اللہ کے اس کلام کو سننے کے لیے کھڑے ہونے کو برداشت کر لے. خوش نصیب ہے وہ جسم، وہ وجود جو تکلیف میں ہو، کمزوری میں ہو، لیکن وہ کہے کہ نہیں، میں تو تراویح کے اندر اللہ کی تلاوت کو، اللہ کے کلام کی تلاوت کو ضرور سنوں گا. اس لیے اس نعمت کو چھوٹا نہیں سمجھیں. آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بابرکت لوگ ہیں، باسعادت لوگ ہیں کہ اسی جگہ جہاں ہم ہر سال آتے ہیں، اور اللہ اس جگہ کو ہمیشہ قرآن سے آباد رکھے. اس سال بھی الحمدللہ قرآن پاک مکمل ہوا، اور تراویح جیسی عبادت میں مکمل ہوا، ماہ مبارک میں مکمل ہوا، رحمت والے عشرے کے اندر مکمل ہوا، اور آج اس کی تکمیل کے موقع پر ہم سب جمع ہیں تاکہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اس کلام کی برکتیں نصیب فرما دیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو ساری زندگی اپنے اس پاکیزہ کلام سے جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یہ جو پاکیزہ کلام تراویح میں پڑھا گیا، جن حافظ صاحبان نے سنایا، جنہوں نے سنا، یا اللہ ان کے سنانے کو، سامعین کے سننے کو، شرکاء کے حاضر ہو کر سننے کو، یا اللہ سب کو قبول فرما دے. یا اللہ ان سب کو، اور آج ہم جو فقیر حاضر ہوئے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے، لیکن یا اللہ آپ کے رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں. آنے والے کسی بھی فرد کو کسی بھی درجے میں یا اللہ محروم نہ فرما دے. سب کو اپنی شان کے مطابق اس پاکیزہ مہینے کی برکتیں، اس پاکیزہ کلام کی وسعت، رحمت، عظمت اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کو جھولیاں بھر بھر کے نصیب فرما دے. یا اللہ جتنی ہماری دنیا آخرت کی حاجات ہے، خواہشات ہے، ضروریات ہے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کو آسان فرما دے. اس قرآن کو قبر کے اندر ہمارا ساتھی بنا دے، میدان قیامت میں ہمارا ساتھی بنا دے. اس کی شفاعت ہم سب کو یا اللہ نصیب فرما دے. یا اللہ اپنے حبیب کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے، اور جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرما دے. یا اللہ جس ساتھی کے بچے بیمار ہے، دعا کے لیے کہا ہے، اس مہینے کی برکت سے، اس کلام کی برکت سے ان بچوں کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. باقی جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، چھوٹے بڑے بزرگ بیمار ہو، گھروں میں ہو، اس مجلس میں ہو، اسپتالوں میں ہو، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. تمام پریشان حالوں کی پریشانی ختم فرما دے. کل امت مسلمہ کے مرحومین کی یا اللہ مغفرت فرما دے. ہمارے مولانا حارث صاحب اور جو ان کے ساتھ اس تراویح میں شریک تھے، ان کو، ان کے والدین کو، اور پورے اہل خانہ کو، کے رشتہ داروں کو یا اللہ دنیا آخرت کی خوشیاں اور برکتیں نصیب فرما دے. ہم سب کے استاذ حضرت مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.